بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید ہمارے چینل تلاشِ حق میں۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا ثریا ستارے کے بارے میں۔ اچھا، سارے اس کو ستارہ کہتے ہیں اور بچپن سے ہم ستارہ سنتے آئے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ ہم مین ٹاپک کی طرف چلیں، جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کیا کچھ ثریا ستارے کے بارے میں تھوڑی جانکاری لیتے ہیں۔ اصل میں ثریا جو ہے وہ کسی ستارے کا نام، ٹھیک ہے، یہ ایک ستاروں کے جھرمٹ کا نام، اور یہ ستاروں کے جھرمٹ جو ہیں یہ اس طرح حرکت کرتے رہتے ہیں، جیسے مشرق سے مغرب سورج جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی مغرب کی طرف چلتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی روزانہ جگہ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ پرانے زمانے سے ستاروں کو نا ان کے باہمی جو وہ شکلیں بناتے تھے کچھ میں دیا گیا، اور ثریا ستارہ جو ہے، ثریا جھرمٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہت بڑے جھرمٹ میں ستاروں کا نام ہے، اس کو ثریا کہتے ہیں۔ جس جھرمٹ کے اندر ثریا کا ایک جھرمٹ موجود ہے یا گروہ ستاروں کا موجود ہے، اس کو کہتے ہیں سور۔ اچھا، یہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ برج ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہہ رہے جی ہاروسکوپ، کوئی کسی مہینے میں پیدا ہوا ہے جی، اس کے اوپر ستاروں کی گردش کا کیا اثر ہے، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، ستاروں کی چال اور یہ وہ۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپریل 19 اپریل سے لے کر 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوئے نا، ان کا جو برج بنتا ہے وہ ہے برج ثور، جس کو انگریزی میں ٹورس بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ثریا کا جھرمٹ ہے ستاروں کا، جس کے اندر 5-6 ستارے ہیں، وہ بیسیکلی ایک جو کانوں کا ہوتا ہے نا جھمکا، اس طرح کی شکل ان کی بنتی ہے 5 کی ایسے۔ تو ٹورس جو ہے وہ سور ہے، سور کے اندر ثریا ستاروں کا جھرمٹ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے۔ تو ثریا بیسیکلی دور کے مقام کو بھی پکارا جاتا ہے اصطلاح میں، اردو اور فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ اس کو بڑا استعمال کیا گیا ہے خوبصورتی کے معنوں میں بھی، جیسے اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے ہمالیہ، اس کا مصرع ہے جیسے چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سکن۔ تو یہ ستارے جو ہیں وہ اکثر شاعروں نے استعمال کیے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ ستاروں کا جھرمٹ ہے، جو کہ برج ثور کے اندر پایا جاتا ہے، اور جو اپریل کے مہینے سے مئی 20 تک پیدا ہوئے ان کا برج جو پتہ ہوگا۔ میرا کیپریکارن ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے۔ تو یہ کسی زمانے میں دیکھتا رہا ہوں، ان کو پڑھتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے ستاروں کا انسانی کہہ لیں کہ فزیکلی یا انسانی سوچ کے اوپر۔ یہ خیر غلط بات ہے، سائنس اس کو برحال نہیں مانتی۔ صرف اور صرف سورج اور چاند کسی نہ کسی حد تک زمین کے اوپر اثر ڈالتے ہیں۔ سورج زیادہ ڈالتا ہے، چاند کسی حد تک کم ڈالتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو مد و جزر ہے، جو ٹائیڈز ہوتی ہیں، جیسے اگر چاند اور سورج ایک ہی لائن میں اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا پانی وہ بڑھ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی کشش سے اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کسی ستارے کا کسی انسانی نفسیات کے اوپر یا قسمت کے اوپر بہرحال کوئی اثر نہیں ہے، اس کو آپ بھول جائیں۔ لیکن بہرحال کوئی یقین کرتا ہے تو اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یقین نہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں مین ٹاپک یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر چاند ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، اصل میں وہاں سے مراد ان کی دوری کے مطابق تھا کہ دوری کی اصطلاح تھی وہاں پہ، تو ایک بندہ جو ہے وہ جی ایمان ثریا پر چلا جائے، ہاں جی، ایمان اگر ثریا پر چلا جائے تو وہ ایک بندہ اس کو واپس لے آئے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب، ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اصل میں ثریا ستارے کا نہیں، ایمان کا ثریا ستارے پر جانے سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی اور اس کی کیا ہسٹری ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو
بات کی جاتی ہے کہ اگر ثریا ستارے پر ایمان چلا بھی جائے تو اہل فارس میں سے اس طرح کا میں نے کوئی سنا ہوا ہے، شاید کوئی اور ہو، تو میں ذرا کلیئر نہیں ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی ہے کنسیپٹ کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں، جو آپ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہمیں ان کا ذاتی طور پر کوئی اس کا لالچ نہیں ہے۔ ہم تو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر یہ باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی رہنمائی ہو جائے، کسی طرح بھی ہو جائے۔ اس لیے کیونکہ انسان جو ہے اس کی زندگی کا سفر بہرحال خدا تعالیٰ کی طرف ہے، تو مقصد اس زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس لیے انسان کو سونے سے پہلے اپنے گزرے ہوئے اوقات کو ضرور یاد کرنا چاہیے کہ آج میں نے کیا کوئی نیکی کی ہے یا بدی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض ادا کیا ہے یا نہیں۔ کیونکہ نیند جو ہے وہ بھی ایک قسم کی موت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ عارضی صبح جب اٹھتا ہے وہ دوبارہ زندگی اس کو ملتی ہے، پھر وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں پتا انسان کو کہ میری آخری رات کون سی ہے۔ اس لیے صحیح راستے کو تلاش کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حوالہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیتے ہیں، کیونکہ منبع جو نور کا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ انہی سے ہم نے اس زندگی میں بھی ہدایت حاصل کرنی ہے، اور آخری زندگی کے لیے بھی انہی کی ہدایت پر چلنا ہے۔ بے شک۔ یہاں ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ اس کا ٹاپک ہے ثریا کی بلندی سے ایمان کو واپس لانے والا مرد فارس۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ نزلت علیہ سورۃ الجمعۃ فلما قرأت وآخرین منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء یا رسول اللہ فلم یراجعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سألہ مرتن او مرتین او ثلاثتن قال فینا سلمان الفارسی قال فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان ثم قال لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی جب آپ نے آیت آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی تلاوت فرمائی، جس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دوسرے لوگوں میں بھی مبعوث فرمائے گا جن کو آپ کتاب اور حکمت سکھائیں گے اور پاک کریں گے، جن کا زمانہ صحابہ کے بعد ہوگا، اور وہ بھی صحابہ کہلائیں گے۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو ابھی نہیں ملے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اس نے 2-3 مرتبہ پوچھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے درمیان سلمان فارسی موجود تھے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، کیونکہ یہ ایک آیت ایسی سی جس کی تفسیر آج خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ انتظار کیا۔ اس لیے وہ صحابی نے 2-3 مرتبہ پوچھا۔ جب اللہ کی طرف سے پھر آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ نے صحابہ کو بتایا
کہ اگر ایمان ثریا کی بلندی تک بھی چلا گیا، یعنی انتہائی بلندی تک، یعنی جہاں سے زمین سے اٹھ گیا، تو ان لوگوں یعنی قوم سلمان میں سے سلمان فارسی جو ہے وہ جو ہے فارسی النسل تھے، عربی تھے اور یہ فارسی النسل سے تھے، یعنی اس کی نسل سے کچھ لوگ یا ایک آدمی اس کی نسل سے جو آئے گا اس زمانے میں، اور اسلام کو دوبارہ قائم کریں گے۔ تو یہ ایک مرد یا زیادہ مردوں کا ذکر ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ مسلم، ترمذی، نسائی میں بھی موجود ہے، شیعہ مسلک بھی اس پر اتفاق کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد یا بعثت کا زمانہ اس وقت ہوگا جب ایمان زمین سے اٹھ جائے گا اور اسلام پر عمل باقی نہیں رہے گا۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کے ہم بزرگوں کے اقوال دیکھتے ہیں، بیان دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ نہیں رہا جو مومنوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بالکل بدل گئی ہے، مسلمان قہر مذلت میں گر گئے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو دینی اور دنیاوی لحاظ سے یہ ذلت کے گڑھے میں جا پڑے ہیں۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری بعثت ایک ایسے شخص کے رنگ میں کی ہے جو عربی نہیں ہوگا، یعنی اجمی ہوگا، کیونکہ سلمان فارسی النسل تھے اور یہ فارسی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے ساتھ اس طرح بھی محبت کا اظہار کیا کہ سلمان ہم میں سے ہے، اور فرمایا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قوم کو بتایا کہ یہ بھول نہ جائے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کی غرض اور مقصد ایمان کا قیام اور اسلام کا احیاء ہے۔ تو احیاء نو اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر احادیث میں اسلام کی حالت ظاہر کے وقت اس کے احیاء نو کے لیے آنے والے مسیح کو مسیح ابن مریم اور مہدی کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور نبی اللہ کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی اس مسیح اور مہدی کی بعثت کا ذکر ہے، جس کی آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور غلامی کے باعث گویا حضور ہی کی آمد قرار دی گئی۔ اس پر ایمان لانا اور اسے قبول کرنا گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا اور قبول کرنا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس حدیث کے مصداق ہونے کا دعویٰ امت میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا تھا۔ البتہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ تو دوسری تیسری صدی میں ہوئے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہترین زمانہ قرار دیا۔ اس لیے جب رجل فارس کی آمد اس وقت ہونی تھی جب ایمان اٹھ جانے کا زمانہ آئے گا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال کے بعد کا کیا ہے کہ 1400 سال کے بعد ایسا زمانہ آئے گا جب یہ قرآن کی آیت اس کی تفسیر جو ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ اس وقت آئے گا۔ تو یہ علامت جس قدر ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں، حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانہ میں کھل کر یہ پوری ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے شدید مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی نے بھی
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی الاصل ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے یہ تصدیق کر کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آباء و اجداد جو ہے وہ سمرقند سے مغلیہ خاندان کے زمانہ میں، بابر کے زمانہ میں غالباً وہ ہندوستان تشریف لائے تھے، اور اس وقت مغل بادشاہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے خاندان کے لوگوں کا، اور قادیان میں آپ کو کئی 100 مربع زمین جو ہے وہ الاٹ کی۔ ہاں جی، یہ بابر جو ہے وہ بھی اس کے علاوہ ادھر سے ہی آیا تھا، یہ پراگنا کی طرف سے نا، جو آج کل نارتھ ہاں جی، غالباً اسی علاقے کے وہ لوگ تھے۔ جی جی بالکل۔ تو لیکن براہین احمدیہ میں حدیث کا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا مصداق وحی الہی نے مجھے ٹھہرایا ہے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود نے آج خود یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں ہی وہ فارسی النسل ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، اور وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ آپ ہی وہ فارسی النسل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ آپ نے بڑی تحدی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر اس وحی کو خدا کا کلام قرار دیتے ہوئے مفتری پر خدا کی لعنت ڈالی اور انکار کرنے والے کو مبالہ کا چیلنج دیا، جسے آج تک کسی نے قبول نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عصر نو ایمان قائم کرنے والے قرآن سریہ سے واپس لانے کی عظیم و شان خدمت انجام دینے والے رجل فارس کو ہی مسیح موعود قرار دیا ہے، اور اس کے حق میں یہ منطقی دلیل بھی دی ہے کہ اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ رجل فارس مسیح موعود سے افضل ہے، کیونکہ مسیح کا کام صرف دجال کو قتل کرنا تھا، لیکن اور محض شر کو دفع کرنا تھا، مدار نجات نہیں، جبکہ رجل فارس کا کام مومن کامل بنانا تھا۔ تو افاظہ خیر ہے اور زیادہ باری دینی خدمت ہے، مزید یہ کہ جسے آسمان کی بلندی سے ایمان لانے کی طاقت ہے، وہ زمین کا شر کیوں دور نہیں کر سکتا؟ لہذا یہ رجل فارس ہی مسیح موعود ہے، اس کے مصداق وحی الہی کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو میرا جی آج آپ کا یہی پیغام ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں کہ اس کا ثبوت بڑا تو یہ بنتا ہے کہ 130 سال سے اس سے پہلے کا یہ دعویٰ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اور اگر یہ وحی الہی نہیں ہے اور آپ اللہ کی طرف سے مبعوث نہیں ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود مولوی، عوام اور حکومتوں کی مخالفت کے باوجود جو تائید ہم دیکھتے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اللہ کر رہا ہے اور اس کی جماعت کی کر رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ جھوٹ ہوتا یا اللہ کی طرف سے آپ کا آنا نہ ہوتا تو اول تو اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی کافی تھا، اور اللہ تعالیٰ جیسے حکومتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو جرائم کرتے ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، ان کو ویسے تباہ کر دیتے ہیں جو حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر نہ ان کا کوئی مولوی بگاڑ سکے کچھ، نہ اس کا کوئی حکومت بگاڑ سکی۔ یہ دنیا میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی ہوئی جماعت جو دنیا کے 210 ممالک میں پہنچ چکی ہے، تو اس سے یہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ یہ خدائی فیصلہ ہے، خدا کی طرف سے ہی یہ نظام ہے۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے مزید سمجھنے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی روحانی طور پر توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تو بس یہی آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ خدا را یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس پر ضرور غور کریں اور اس کو دیکھیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ زمانہ بہت نازک ہے، دجال کا زمانہ ہے، انسان کو بہت ساری دنیاوی جو کشمکش ہے اور مولویوں کے جو دلائل ہیں اور ان کے جو سارے اکٹھے ہو کر اس جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس جماعت کی تائید کر رہا ہے۔ سب تو بڑا اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون قلب بھی عطا فرمایا ہے، اور دینی اور دنیاوی لحاظ سے اس کے فضل ہم رات دن بارش کی طرح گرتے کہ آپ یہ اس پر غور کریں اور اس روحانی میدان سے فائدہ اٹھائیں۔ جی ناظر جی آمین جی، آپ کی دعا سب کے حق میں اللہ کرے کہ قبول ہو۔ تو دوستو آپ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آسمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، تو ثریا ستارے کا میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ کوئی ستارہ نہیں ہے بلکہ یہ جھرمٹ ہے۔ مطلب یہاں سے صرف میرا بتانے کا یہی تھا کہ یہ اس سے مراد ہے کہ اگر آسمان اٹھ جائے، مطلب ایمان جو ہے وہ انسانوں میں سے اٹھ جائے، مسلمانوں میں سے اٹھ جائے، تو اس کو واپس لانے کا سہرا جو ہے وہ ایک اجمی کے سر پر رہے گا، کیونکہ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ عربی بھی ادھر موجود تھے اس محفل میں، لیکن کسی عربی کو آپ نے نہیں چنا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فارس النسل ہوگا اور غیر عربی ہوگا۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام محمد قادیانی وہ فارس النسل تھے، اور یہ ان کے جو شدید مخالفین ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ مطلب ایسا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آئے، اور یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ وہ آسمان سے جو ہے ثریا ستارے سے ہے ایمان واپس لے آئے ہیں، تو یہ غیروں کی باتیں جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، جنہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ اگر کسی نے اسلام پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو وہ جا کے قادیان میں دیکھے، اور قادیان بھی وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رہے، انہوں نے وہاں پہ اسلام عملاً جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اگلی انشاءاللہ محفل میں پھر کسی نئے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔